بچے ہمیں عزت کیوں نہیں دیتے. تو اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے بھائی کہ جو میری لرننگ آؤٹ کمس ہیں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% ٹیچرس پیشنیٹ نہیں ہوتے ٹیچنگ کے بارے میں. مطلب وہ ٹیچنگ کو اس وجہ سے جوائن نہیں کرتے کہ وہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے جوائن کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کوئی جاب نہیں ملتی. جب آپ کے پاس کوئی دوسری جاب آپشن نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں بھائی مطلب ہم ٹیچنگ کر لیتے ہیں. تو وہ ٹیچنگ کے شعبے میں بوجہ مجبوری آتے ہیں. اور اگر آپ کسی بھی کام کو پیشن کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اس میں ایکسیلنس نہیں دکھا سکتے. بڑی آنیسٹلی میں بات کروں گا کہ لیٹ سے یہ دیکھیں, ہم ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہمیں اس پوڈ کاسٹ کا کوئی معاوضہ نہیں ملتا, ہمیں ایز سچ اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا فیس بک جو پیج ہے اس پہ ماشاء اللہ لاکھوں کی تعداد میں ریچ ہے, ہماری ویڈیوز ملینز میں دیکھی جاتی ہیں الحمدللہ. اللہ کے لامحدود فضل سے لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے مانیٹری بینیفٹس کو دیکھیں تو ہمیں اس کا مانیٹری بینیفٹ تو کوئی نہیں ملتا. لیکن اس کے باوجود ہم ماہ رمضان میں افطاری کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, ہم اپنے ریسورسز لگا رہے ہیں, ہم اپنی انرجی کو لگا رہے ہیں. تو کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں پیشنیٹ ہیں. تو جس کام کے بارے میں آپ پیشنیٹ نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی اس میں ایکسیلنس کے ساتھ کام ہی نہیں کریں گے. تو موسٹلی ٹیچرس کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر ٹیچنگ کا پیشن ہی نہیں ہوتا. اور جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا تو آپ کا پروفیشن ہی آپ کو سٹریس دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ موسٹلی ٹیچرس کو دیکھیں گے کہ وہ 40 منٹس کے پیریڈ میں ان کے اندر ایک انگزائٹی ہوگی کہ کب ٹائم گزرے گا. موسٹلی ٹیچرس کو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اسکول کی دہلیز میں انٹر ہوتے ہیں نا تو ان کے چہرے پہ کوئی اسمائل نہیں ہوتی, ان کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا ہے. اور جب آپ ریجڈ فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے بہترین وائٹ بورڈ سافٹ بورڈ ہوتا ہے وہ ایک ٹیچر کا فیس ہوتا ہے. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. تو جب آپ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ کا فیس, آپ کے فیشل ایکسپریشنز, آپ کے مائکرو ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ آپ کے محسوسات کیا ہیں, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ ریجڈ فیس کے ساتھ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھائی ٹیچر جو ہے نا اس کا موڈ اچھا نہیں ہے. تو جب آپ کا پیشن نہیں ہوگا تو آپ کا پروفیشن آپ کو سٹریس دے گا. اور دنیا میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہیں وہ سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیکس منڈے والے دن صبح 8 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس لیے ہوتے ہیں کہ سنڈے کو آپ چل کرتے ہیں, لیکن منڈے مارننگ جب آپ کو وہیں پروفیشن, وہیں کام, وہیں باس, وہیں جونیئرز, وہیں کولیگس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کا کام آپ کو سٹریس دیتا ہے اور وہیں سٹریس آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہے. تو آئی بلیو کہ بھائی آپ کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ اپنے کام کی عزت نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھو, $1 ملین کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے کام کو امپورٹنس نہیں دیتا, اگر ایک انسان اپنے شعبے کو عزت نہیں دیتا تو اس کو کیسے عزت ملے گی؟ مجھے بتائیں. عزت اسی وقت ملے گی جب آپ اپنے کام کو, اپنے شعبے کو عزت دیں گے. تو عزت اسی وقت دیں گے جب آپ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہوں گے. ادروائز تو وہ آپ کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے کہ جس میں آپ ایک کموڈیٹی کو سیل کر رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو سیلری مل رہی ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا, اٹس آل اباؤٹ مارکیٹ فورسز. جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ مارکیٹ فورسز نے, کارپوریٹ کلچر نے تعلیم کو بھی ایک کموڈیٹی بنا دیا. فار ایگزامپل آپ نے یہ پاکٹ اسکیئر پرچیز کرنا ہے تو آپ مارکیٹ جائیں گے, آپ پیسے دیں گے, آپ کو یہ مل جائے گا. اسی طرح آج کے دور میں جو مارکیٹ فورسز نے کیا کیا ہے کہ تعلیم کو ایک کموڈیٹی بنا دیا ہے. اب جب اسٹوڈنٹس کسی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بھاری فیس پے کی ہے. اب بڑے بڑے اسکولس, کالجز میں جو پرائیویٹ اسکولس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھاری کم فیسیں پے کر کے جب تعلیم لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیچر ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہیں, یہ تو 40 منٹس کا پیریڈ ہوتا ہے اور یہ منہ بسور کے ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں انوالو نہیں کیا جاتا. تو یہ کون سا بڑی بات ہے؟ مطلب ہم نے فیس پے کیا نا, ہم کون سا کوئی مفت میں ان سے پڑھائی کر رہے ہیں. بٹ دیر واز اے ٹائم کہ جب ٹیچرز ایسے بھی تھے کہ جو اسٹوڈنٹس کو اپنی جیب سے کھلاتے پلاتے بھی تھے, ان کو اپنا ٹائم بھی دیتے تھے, ان کو گھر میں بلا کے اکیڈمی بھی کرواتے تھے, ٹیوشنس بھی پڑھاتے تھے. تو اس ٹائم جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کے دلوں میں بھی عزت تھی, ایک شرم و حیا تھی. لیکن اب کیا ہے کہ اب اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے کہ بھائی ہم نے فیس پے کی ہے, ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا جا رہا. اور ٹیچرس نے بھی اپنے ٹائم کو بڑا کیلکولیٹڈ رکھا ہوتا ہے, چونکہ جو کارپوریٹ کلچر ہے, کارپوریٹ کلچر میں ہر انسان جو ہے وہ اپنی سروسز کو پیسوں میں تولتا ہے. تو
اسی لیے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ٹیچر کو اب آئیڈیالائز نہیں کرتے. ان کے لیے وہ کوئی مطلب ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ بے لوث سے ایک تعلق رکھے ہوئے ہے. اب تیسری جو چیز ہے نا وہ یہ تعلیمی اداروں کے ریلیٹڈ ہے کہ میں نے ایسے تعلیمی ادارے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ٹیچرس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. مطلب موسٹلی تعلیمی اداروں میں تو ٹیچرس کی کوئی رسپیکٹ ہے ہی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرس کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں, ایون اسٹاف روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. ٹیچرس کی ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں گیٹ پہ کہ جی آپ نے بچوں کو کاؤنٹ کرنا ہے, کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. اور بھائی خدا کا نام لو, مطلب اگر ایک ادارے میں ٹیچرس کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو HR ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل فیل ہے. آپ نے اپنے ٹیچرس کی ریکروٹمنٹ ہی ٹھیک نہیں کی. مطلب مجھے صدام یہ بتائیں کہ اگر ایک ادارہ اپنے ٹیچرس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا لیول یہ ہے کہ آپ نے ٹیچرس کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہیں, تو کیا یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو نہیں نظر آتی کہ بھائی ہمارے ٹیچرس جو ہے نا وہ اتنے بھی کیریکٹرفل نہیں ہیں کہ ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کیمرے لگائے گئے ہیں. پھر ایسی انویجیلیشنس ہوتی ہیں کہ جس میں ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے نا وہ ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, ان کی تذلیل کی جاتی ہے. پھر ٹیچرس کو آئیڈیالائز کیوں کیا جائے گا کہ جب آج کا پیرنٹ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کی فیس پے کر رہا ہوں اور ٹیچر جو ہے نا وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کو میں ڈسکریس بھی کر سکتا ہوں, جس کے ساتھ میں بدتمیزی بھی کر سکتا ہوں. لیٹس سے کہ جی میں نے ایسے بے شمار واقعات دیکھے ہیں کہ یہ جو مار نہیں پیار والا کلچر ہے, گو کہ اٹس فائن کہ ایک بچے کو فزیکلی ابیوز نہیں کرنا چاہیے, وربلی ابیوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کانسیپٹ سے بہت سے اسٹوڈنٹس تباہ بھی ہوئے ہیں. ان کی سائیکالوجی پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے. فار ایگزامپل ٹیچر نے ایک بچے کو شاؤٹ کر دیا ہے یا ٹیچر نے ایک بچے کو سختی سے کوئی بات کہی ہے, تو اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, وہ گھر میں جا کے بتاتا ہے کہ جی ٹیچر کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, وہ کمپلین کر دیتا ہے. یہ جتنے بھی برانڈڈ سکولز ہیں وہاں پہ ٹیچر کو اتنی سی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو شاؤٹ کر کے یا سخت الفاظ میں بچے کو تنبیہ کر سکیں. وہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, فوری طور پہ ایڈمنسٹریٹر آفس میں گئے, پرنسپل آفس میں گئے یا گھر میں جا کے اماں ابا کو بتایا, نیکسٹ ڈے ہی پیرنٹس آ جاتے ہیں جی پرنسپل آفس میں کہ جی بلائیں اس ٹیچر کو جس ٹیچر نے ہمارے بچے کو برا بھلا کہا ہے یا جس ٹیچر نے بچے پہ شاؤٹ کیا ہے. اب اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک ٹیچر کی تذلیل کی جا رہی ہے اور ٹیچر اپنی نوکری بچانے کے لیے معافیاں مانگ رہا ہے اور باقاعدہ معافی منگوائی جاتی ہے. مطلب اسکول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ معافی مانگیں, ادروائز آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا. اب ٹیچرس بیچارے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا صدام, اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا, اٹس آل اباؤٹ کہ ہم نے اپنے ٹیچرس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا. جب ہم سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں نا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں تعلیمی اداروں میں, ان تقریبات میں جو ہمارے چیف گیسٹ ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یا وہ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کوئی DC صاحب ہوں گے, کوئی کمشنر ہوگا, یا تحصیل لیول پہ کوئی AC صاحب ہوں گے, یا موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کسی MPA MNA منسٹر سینیٹر کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ایز اے گیسٹ آف آنر. پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے اور اس میں جو تمام ٹیچرس ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ذل سبحانی کو ویلکم کرنے کے لیے, اور اسکول ایڈمنسٹریشن ٹیچرس کو اس طرح ڈیل کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ان کے زر خرید غلام ہیں. میں ایک اسکول کی تقریب میں تھا, پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی, تو اس تقریب میں ایک DC صاحب انوائٹڈ تھے. تو وہاں پہ جناب ٹیچرز کو DC صاحب کے سامنے اس طرح ٹریٹ کیا گیا کہ میں حیران. میں نے کہا کہ یار یہ تو ٹیچرز کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے زر خرید غلام ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ دیکھے گا کہ یار سوسائٹی میں تو عزت ملتی ہے DC کو, عزت ملتی ہے کمشنر کو, عزت ملتی ہے بڑی گاڑی والے کو, بڑے بینک بیلنس والے کو, بڑے سٹیٹس والے کو, بڑے عہدے والے کو, تو وہ آئیڈیالائز بھی انہی شخصیات کو کرے گا. اب چونکہ اس مٹیریلسٹک سینٹرک سوسائٹی میں ہم نے کامیابی کا پیمانہ بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, بڑا بینک بیلنس ہے, بڑا سٹیٹس ہے, بڑا عہدہ ہے, وہ کامیاب ہے. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آج کے ٹیچر کو سیلری کتنی دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی آج کا ٹیچر جو ہے وہ اپنی معاشی فکروں کے ساتھ اسکول میں آتا ہے. تو جب ایک ٹیچر معاشی فکروں کے ساتھ اسکول میں آئے گا, جب ایک ٹیچر کے پاس اچھی سواری نہیں ہوگی, اس کا جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھا نہیں ہوگا, تو وہ بیچارہ مطلب آج کا اسٹوڈنٹ اس کو کیوں آئیڈیالائز کرے گا؟ دیکھیں ہر انسان کے اندر ول ٹو پاور ہوتی ہے. پاور کا مطلب ہے
اسٹیٹس، پاور کا مطلب ہے دولت، پاور کا مطلب ہے انفلوئنس، پاور کا مطلب ہے کہ بھئی آپ کتنے مشہور ہیں. جب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم ٹک ٹاکرز کو دیکھتی ہے، ان کو پذیرائی ملتی ہے، اسٹیٹ لیول پہ ان کو پذیرائی ملتی ہے، گورنر ہاؤس میں، آئی جی آفس میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈی سی صاحب نیلی بتی والی گاڑی میں آتے ہیں اور ساری کی ساری اسکول ایڈمنسٹریشن ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتی ہے، ان کو گلدستہ پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک ٹیچر ہے، وہ جناب اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہے، وہ ڈیوٹیاں دے رہا ہے. تو مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں.